ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب برأت کی 12 رکعت نفل کا طریقہ بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نماز بہت پسند ہے، اور ساتھ ہی آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ مومنین کی روحیں شب برأت کی رات اپنے گھروں کے پاس آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں، اور ہر روح غمناک بلند آواز میں پکارتی ہے، اے میرے گھر والو، اے میری اولاد۔ مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شعبان کی 15ویں شب کو شب برأت کہا جاتا ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی رات اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اس رات تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ رکھنے والا، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور پکار ہوتی ہے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ناظرین، اس رات 3 کام کرنے کے ہیں: قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جائے، اور اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے۔ یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیے۔ حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہما باہم ملے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا معاملہ پیش آیا۔ پوچھا گیا، کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں اور انہیں اختیار ہوتا ہے کہ جہاں چاہیں جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، پھر وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ ناظرین، مومنین کی روحیں عید کے روز، عاشوراء کے روز اور شب برأت کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں، اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی ہے، اے میرے گھر والو، اے میری اولاد، اے میرے قرابت دارو، موت کو یاد رکھو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عید یا جمعہ یا عاشوراء کا دن یا شب برأت ہوتی ہے تو روحیں آ کر اپنے گھر کے دروازوں پر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، ہے کوئی جو ہمیں یاد کرے، ہے کوئی جو ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی جو ہماری غربت کی یاد دلائے۔ میت کی دنیا سے جانے کے بعد 7 دن تک اس کی طرف سے صدقہ کرنا مستحب ہے۔ خصوصاً پانی صدقہ کرنے کے بارے میں بعض علماء کا قول ہے کہ میت کو صرف صدقہ اور دعا کا ثواب پہنچتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ روح شب برأت کو اپنے گھر آتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں یا نہیں۔ بے شک مسلمانوں کی روحیں ہر روز اور شب جمعہ اپنے گھر آتی ہیں اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر دردناک آواز سے پکارتی ہیں، اے میرے گھر والو، اے میرے بچوں، اے میرے عزیزو، ہم پر صدقے سے مہر کرو، ہمیں یاد کرو، بھول نہ جاؤ، ہماری غریبی میں ہم پر ترس کھاؤ۔ ناظرین، اب ہم بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے شب برأت کی رات 12 رکعت نوافل کس طرح ادا کرنے ہیں۔ شب برأت میں جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، بہت ساری نفل نماز پڑھتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ شب برأت یہ 12 رکعت نفل نماز آپ ضرور پڑھیے۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔
اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ اس نماز کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل، یہ فرض نماز کے بعد نفل نماز میں سب سے افضل نفل نماز ہے۔ ناظرین، یا آپ شب برأت والی رات ضرور ادا کیجیے گا، کیونکہ اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات یہ نوافل آپ ضرور پڑھیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کریں گے، اور اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، ان سب باتوں کا مکمل طریقہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے وقت سمجھ لیجئے۔ اس نماز کا وقت عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور صبح طلوع فجر ہونے سے پہلے تک رہتا ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک۔ اس پوری رات میں آپ کسی بھی وقت یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، مطلب جیسے ہی آپ نے عشاء کی نماز ادا کر کے فرض پڑھ لیے، وقت شروع ہو گیا۔ اب رات کے جس حصے میں چاہیں آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اسے ادا کرنے کا جو افضل وقت ہے وہ صبح سے سحری کا وقت ہے۔ اسی وقت میں یہ نوافل ادا کیے جائیں تو نور ہی نور ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھیں گے، کوئی خاص صورتیں ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ویسے تو اس نماز کو پڑھنے کے بہت سے طریقے ہیں، مگر آسان طریقہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ آپ 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھیں گے، یعنی 2 رکعت پڑھی پھر سلام پھیر دیا، پھر 2 رکعت کی نیت کی، پھر سلام پھیر دیا، اور اسی طرح کر کے کل 12 رکعت پوری کرنی ہے۔ یہ نفل نماز ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کوئی الگ نہیں ہے۔ جیسے باقی نوافل پڑھتے ہیں بالکل ویسے ہی آپ نماز شروع کریں گے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے، سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد جو بھی سورت آپ کو آتی ہو، جو بھی یاد ہو، آپ وہ سورت پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو سورۃ الکوثر یاد ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، یا اسی طرح سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن مجید کا جو حصہ بھی آپ کو یاد ہو، جو بھی سورت آپ کو آتی ہو، وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہوں، 1 رکعت مکمل ہو گئی، پھر آپ نے سجدہ کر لیا۔ اب دوسری رکعت میں بھی بالکل اسی طرح پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، قعدہ میں بیٹھیں گے۔ اس کے بعد تشہد اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، یعنی جس طرح باقی نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ اور ناظرین، یہ 2 رکعت کر کے ہی پڑھیں گے، یعنی 12 رکعت کل 6 سلام کے ساتھ پوری ہوگی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس نماز کی نیت کیسے کریں گے۔ نیت دیکھیے، اصل میں دل کا ارادہ ہی نیت ہے۔ نیت اس طرح کریں گے، میں نے نیت کی 2 رکعت نفل نماز تہجد کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، یعنی یہ تہجد کے نوافل ہیں تو تہجد کے نوافل کی ہی نیت کریں گے۔ اگر دل میں بس ارادہ کر لیا تب بھی بہتر ہے، کوئی حرج نہیں، نیت ہو جائے گی بالکل درست۔ اور اگر کوئی زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں۔ مستحب میں آیا ہے کہ فرض نماز کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل تہجد کے نوافل ہیں، تو اس لیے اس رات میں ان نوافل کا اہتمام بھی آپ ضرور کیجیے۔ ناظرین، بہتر اور افضل وقت وہ ہے رات کا آخری حصہ۔ رات کے آخری حصے میں اس نماز کو ادا کریں تو دل بھی نرم ہوتا ہے اور دعا بھی جلدی قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شب برات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے۔ شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔